وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آپ تمامی حضرات کو اسلامی نیا سال 1447 سن ہجری بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک کا کرم دیکھیے کہ الحمدللہ ہمیں جو یہ نیا سال ملا ہے اس کی اسٹارٹنگ شروعات ہوئی ہے جمعہ کے دن سے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک دن کی بھی برکتوں سے فیضیاب فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نیا سال اور نیا مہینہ آنے پر ایک دوسرے کو جو دعا سکھاتے تھے وہ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، اس نیت کے ساتھ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت پر عمل ہو جائے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ تو پڑھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نئے سال یا مہینے کی آمد پر صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے۔ آپ بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اور ایک دعا اور ہے، آج پہلی محرم ہے نا، تو پہلی محرم کو ایک دعا پڑھنی ہے، وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے اس دعا کا، بلکہ 12 بار پڑھنی ہے۔ فرسٹ آف محرم کو یہ دعا 12 بار پڑھنی ہے، تھوڑی سی بڑی ہے اس سے، لیکن ابھی نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم نکل جائے گا۔ انشاءاللہ آپ حضرات جب سنت و نفل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے تو صلاۃ و سلام سے پہلے انشاءاللہ آپ تمام حضرات کو یہ دعا پڑھائی جائے گی جو فرسٹ آف محرم یعنی کہ پہلی محرم کو 12 بار پڑھنے کی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات صلاۃ و سلام پڑھے بغیر نکل جاتے ہیں ان سے گزارش ہے اب اس نئے سال سے یہ بھی عادت بنائیں آپ کہ ہر نماز کے بعد ہمارا صلاۃ و سلام پڑھنے کا معمول پختگی کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، یہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور نماز کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اور رحمت للعالمین کی بارگاہ وہ ہے جس کی برکت یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس بارگاہ کی برکت سے اپنی بارگاہ میں آنے والوں کی حاضری قبول فرما لیتا ہے۔ تو جن اسلامی بھائیوں کا یہ شیڈیول نہیں ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے کا معمول نہیں ہے، گزارش ہے پلیز اس سال سے اپنی زندگی میں کچھ بہترین اور اچھے کاموں کو شامل کیجئے۔ ان میں ایک کام یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، چاہے اپنی خود کی نماز پڑھیں یا اجتماعی طور پر سلام ہو رہا ہو، تو آپ اس میں ضرور حصول ثواب کے لیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی چاہنے کے لیے ضرور حاضر ہو۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اس سال سے ہی آپ اس کو ریگولر کر لیں۔ اس سال جو نیا سال شروع ہوا ہے، اب انشاءاللہ آج سے ہم اپنے بیان کو، جو جمعے کا بیان ہمارا ہوتا ہے، اس کو ہم 4 اسٹیپ پہ ڈیوائڈ کریں گے، اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے استقامت دے۔ ہم اب سے یعنی آج سے اس پورے سال جو ہمارے بیانات ہوں گے جمعہ میں، ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 4 حصوں میں۔ نمبر 1 جو موضوع اور ٹاپک لے کر کے آئیں گے پہلے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ دوسرا، ہم انشاءاللہ آپ کو ہر جمعہ کو کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائیں گے، ہے نا انشاءاللہ۔ ہم نے کئی بار آپ کو ترغیب دی اور دعا بھی کروائی کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ریگولر انشاءاللہ ہر جمعہ کو ترتیب وار، جیسے آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آداب چلنے کے بارے میں، وہ آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل بھی انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ تیسرا اسٹیپ ہمارے بیان کا ہوگا، اللہ نے کی دے کوئی ورد بتائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو ہر جمعہ کو، کوئی وظیفہ، کوئی نہ کوئی ورد جس سے آپ کے کاروبار میں، گھر بار میں، روزگار میں برکت ہو، بیماریاں دور ہو، مصیبتیں پریشانیاں دور ہو، قرض داری کا خاتمہ ہو،
بے اولادی کا جو ہے معاملہ دور ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی ورد وظیفے ہوتے ہیں نا اللہ والوں کی طرف سے بتائے ہوئے، قرآن پاک میں آئے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئے ہوئے، وہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ تو 3 اسٹیپ ہوئے، اور چوتھا اسٹیپ وہی جو ماشاءاللہ ہمارا چل رہا ہے کہ ہم آخر میں کوئی نہ کوئی آپ کو شرعی مسئلہ بتاتے ہیں جس کے حوالے سے ہم لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آج کے بیان کا موضوع ہے، اب آپ سوچیں گے امام صاحب 35 منٹ کے تو ہر جمعے کو آپ کی شکایت ہوتی ہے کہ آپ کا موضوع پورا نہیں ہو پاتا، اب ایک جمعہ کے بیان میں 35 منٹ کے اندر 4 چیزیں آپ نے داخل کر دی تو پھر کیسے پورا ہو پائے گا؟ میں بھی جانتا ہوں کہ پورا نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ میری مجبوری ہے، اس لیے کہ ہم خالی بیان کریں ٹاپک پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں آپ کو نہ بتائیں یا کوئی ورد وظیفہ نہ بتائیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی تو کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آنے والے ٹائم میں 1-2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد اگر میرا جو ہے ارادہ یہ بنا کہ بھائی ٹائم اور بڑھایا جائے، یعنی کہ 1:30 بجے خطبے کا ٹائم ہے، 1:30 بجے ہمارے بیان کے اینڈ ہونے کا ٹائم ہے، وہ تو رہے گا۔ ابھی ہمارا بیان 55 پہ شروع ہو رہا ہے، اگر ہمارا یہ جو ہم نے آج سے طے کیا ہے ہر جمعے کے بیان کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کا معاملہ، اگر یہ پورا نہیں ہو پاتا تو ہم 50 پہ اپنا بیان شروع کر دیں گے، ہے نا، وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال تو وہی ٹائم رہے گا 55 سے لے کر کے 1:30 بجے تک بیان، اس کے بعد پھر سنتیں اور انشاءاللہ خطبہ۔ تو آج کے جو میرے بیان کا ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ہے محرم کے فضائل اور حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کے حوالے سے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مبارک مہینہ محرم الحرام بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا، وسعتوں والا ہے۔ 3 فضیلت عرض کرتا ہوں حدیث پاک سے۔ ایک بار نبی کونین نانائے حسنین باعث سعادت دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے اگر میں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا چاہوں تو کس مہینے میں رکھوں؟ ہمارے حضور نے فرمایا اگر تم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھنے ہو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی توبہ قبول فرمائی تو اللہ اور دوسرے لوگوں کی دعا بھی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ پہلی فضیلت تو یہ۔ دوسری فضیلت، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تیسری حدیث حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ رات کا کون سا حصہ بہترین ہے اور کون سا مہینہ افضل ترین ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابو ذر غفاری رات کا بہترین حصہ اس کا درمیان ہے اور افضل ترین مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جسے تم محرم شریف کہتے ہو۔ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے محرم الحرام کے فضائل کے حوالے سے۔ اچھا ایک پوائنٹ کی بات نوٹ کیجئے گا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ تھا وہ 3 عشروں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ 3 عشروں کی، عشرہ بولے تو 10 ڈیز، یعنی 10 دن ایسے کچھ 10 دن آتے تھے جن کی صحابہ کرام علیہ بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صحابہ کرام علیہ رضوان 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 ماہ رمضان کا آخری عشرہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور تھوڑا میں آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی اپنا تھوڑا سا انداز چینج کریں بیان سننے کا، بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں۔ میں نے اور جگہ پر جیسے نوٹ کیا نا تو میں نے دیکھا ہے امام صاحب بیان کر رہے ہوتے کچھ لوگ سو بھی رہے ہوتے، لیکن یہاں پر میں نے آج تک الحمدللہ ایسا نہیں دیکھا، لوگ توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں، اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اپنے دوستوں میں اس کو ڈیلیور بھی کرتے ہیں۔ یہ مجھے محسوس کیا ہے میں نے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ حضرات کے اس سننے کی طاقت میں اور اللہ اضافہ فرمائے اور اللہ پاک آپ حضرات کی محبتیں قبول فرمائے، اور دعا یہ کرتے اللہ امام حسن حسین ان دونوں بھائیوں کی محبتوں کے صدقے اللہ ہم سب کی محبتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ کا جو انداز سننے کا ہے زبردست ہے، لیکن آپ اس سال سے اور اس میں ایڈ کر دیں جب بھی کوئی بات اچھی لگے تو باواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، میرے مولا کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ خوش ہو گیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صحابہ کرام علیہ رضوان 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 ماہ رمضان کا آخری عشرہ 21 رمضان سے لے کر آخری تک۔ دوسرا فرماتے ہیں ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ، اور نمبر 3 ماہ محرم کا پہلا عشرہ، یعنی ماہ محرم کے جو شروع کے 10 دن ہے نا، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک صحابہ کرام علیہ رضوان ان عشروں کی اس عشرے کی ان 10 دنوں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے دیکھو ہماری زندگی میں ایک بار پھر محرم شریف کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ایک میرا یہ
کیا بولیں گے اس کو، ایک سینٹینس بول لیجیے، ایک جملہ بول لیجیے، اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ حضرات اس بات نوٹ کر کے جانا. یعنی اگر میرے بیان میں آج اگر آپ کچھ باتیں بھول بھی جائیں، اس سینٹینس کو مت بھولنا، اور وہ یہ کہ محرم کے مہینے میں خاص طور سے ہمیں رحمان کو خوش کرنے والے کام کرنے، شیطان کو خوش کرنے والے کام نہیں کرنے. جن خرافات کے اندر ہماری قوم گرفتار ہو جاتی ہے ہر سال، تو انشاءاللہ اس بار ہم نے اپنا یہ ارادہ بنانا ہے، یہ پختہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ، ویسے تو پوری زندگی مگر اسپیشلی طور پر اس محرم کے مہینے میں ہمیں رحمان کو خوش کرنے والے کام کرنے ہیں، شیطان کو خوش کرنے والے کام نہیں کرنے. تو یہ چند فضیلتیں تھیں محرم الحرام کے حوالے سے، لہٰذا تمام اسلامی بھائی کوشش کریں محرم کے 10 دنوں کے اندر جتنے چاہیں آپ روزے رکھیں. محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. عاشورہ کا دن آئے گا 10 محرم، تو اس کی 2 اور فضیلتیں وہ آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ ہم اس کے حوالے ڈسکس کریں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے کے فیض و برکات عطا فرمائے، اور اللہ امام حسن حسین تمام کربلا والوں کے سجدوں کی طفیل اللہ پاک ہم سب کے گھر بار، کاروبار، روزگار کے اندر برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس نئے سال کو ہمارے لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے چین، شانتی، امن، بھائی چارگی، محبت، پیار والا بنائے. حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ 1 محرم کو، 1 محرم کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. تمام اسلامی بھائی اس بات کو یاد رکھیے گا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ کے حوالے سے الگ الگ اقوال ملتے ہیں. اب آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں فیس بک یوزر، کتنے یوٹیوب کے یوزر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے واٹس ایپ کے یوزر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس الگ روایتیں آتی ہوں گی اپنے گروپ میں، یا کسی کا اسٹیٹس آپ چیک کرتے تو وہاں پر لگا ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کے بارے میں وہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے. تو میری بات سن لیجئے، جمہور علماء کے نزدیک، جمہور مطلب زیادہ تر علماء کے نزدیک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کی تاریخ ہے اس کو یاد کر لیں. معاملہ یہ ہوا کہ 26 ذو الحج کو، ابھی جو ہمارے درمیان سے قربانی کا مہینہ گزرا ہے، 26 ذو الحج کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز فجر کے عالم میں قاتلانہ حملہ ہوا. اس کے بعد اب 3 دن تک بقید حیات رہے، اور 1 محرم آئی تو آپ نے اس دن جام شہادت نوش فرمایا، یعنی آپ کا اس دن وصال ہوا. اور جس ذی الحج کے مہینے میں آپ پر یہ حملہ ہوا تھا نا، وہ ذی الحج کا مہینہ 29 کا تھا، 29 کا چاند ہوا تھا. تو دیکھو 26 تاریخ کو حملہ ہوا، تو 26، 27، 28، 29، 26 کے بعد 27، 28، 29، اب 3 دن دنیا میں تشریف فرما رہے. اور جب 1 محرم کی تاریخ آئی تو اس میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. تو اس لیے جمہور علماء کے قول کے مطابق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کی تاریخ ہے وہ 1 محرم ہے، جو آج ہے. لہٰذا تمام اسلامی بھائیوں سے میں لگے ہاتھوں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج اپنے آفیسز میں، دفتر میں، مکان میں، دکان میں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں فاتحہ خانے کا ضرور اہتمام فرمائیں. بڑے عظیم الشان صحابی رسول ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں آسمان کے تمام فرشتے عمر کی تعظیم کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اچھا نام دیکھو الگ الگ ہے حضرت عمر کے نام، یہ بھی اگر آپ یاد کر سکے تو کر لے. علم کی بات بتا رہا ہوں، دنیا میں حضرت عمر کا نام ہے عمر، آسمانوں میں حضرت عمر کا نام ہے فاروق، جنت میں حضرت عمر کا نام ہے سراج. کیا نام ہے؟ سراج بھائی خوش ہو گئے ہوں گے ہیں ماشاءاللہ، جتنے سراج بھائی ہیں بیٹے خوش ہو گئے. ہاں سراج بہت اچھا نام ہے. میں تو گزارش یہ کرتا ہوں ایسے نام رکھو یار. آج ہم جس طریقے سے زمانے میں اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ناموں کے اندر بھی اپڈیٹنگ چاہ رہے ہیں. کیا کوئی ہٹکے نام ہونا چاہیے. اب مانا بھلے کچھ بھی ہو، پھر گوگل نے تو تباہی مچائی رکھی ہے. ہم علماء کے پاس نہیں جاتے، ہم گوگل کے پاس جاتے ہیں. گوگل تو بتا اس نام کا معنی کیا ہے. گوگل جو بتا دیتا ہے ہم اس کو حرف آخر مان لیتے ہیں. پتھر کی لکیر، گوگل زندہ باد. جبکہ ایسا نہیں ہے. اس پر میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ جناب والا گوگل پہ آنے والے نام کی ہر میننگ صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. جیسے آپ کو ایک میں نے مثال دی تھی کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے بچی کا نام معلوم کرنے کے لیے. نہیں بچی کا یہ نام رکھا ہے، اس کا معنی آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا جی میں بھی دیکھ کے بتاتا ہوں. بولے حضرت ویسے آپ نہ بھی بتائے تو بھی چلے گا، کیونکہ ہم نے گوگل پہ سرچ کیا تھا. میں نے کہا کیا نام تھا؟ اور خوبصورت. بچی کا جو نام انہوں نے رکھا تھا اس کی میننگ تھی خوبصورت. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک بار پھر بھی آپ کے سامنے میں دیکھ لیتا ہوں. تو میں نے ڈکشنری کھول کے دکھایا، میں نے ان کو پڑھوایا. آپ کو پڑھنا آتا؟ بولے مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی. تو میں نے کہا میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. آپ نے جو بچی کا نام رکھا اس میں ڈکشنری کا معنی لکھا ہوا ہے بھیڑیا.
حضرت نے گوگل پہ سرچ کیا تھا تو گوگل کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی اسلام ہے، کیا ہے؟ تو اس لیے برائے کرم ہم جتنے علماء سے دور رہیں گے اتنی دھکے کھائیں گے. عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا اللہ پاک ہم سب کو علماء کے دامن سے وابستہ رکھے. تو اللہ نے کی دے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جنت میں کیا ہے؟ سراج. توریت میں حضرت عمر کا نام ہے منطق الحق، مطلب حق بولنے والے. حضرت عمر فاروق اعظم کا انجیل میں نام ہے کافی. تو یہ 4 سے 5 نام میں نے بتایا، اس کو یاد کر لے، پھر ریپیٹ کرتا ہوں. حضرت عمر کا دنیا میں نام کیا ہے؟ آپ بولے اب. عمر. آسمانوں میں نام کیا ہے؟ فاروق. جنت میں نام کیا ہے؟ سراج. توریت میں نام کیا ہے؟ منطق الحق. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یاد ہو جائے گا. جنت میں آپ کا نام سراج ہے، آسمانوں میں فاروق ہے، توریت میں منطق الحق، اور انجیل میں کیا ہے؟ کافی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا بے شک اللہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان اور دل کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. جو بولیں گے حق بولیں گے، جو سوچیں گے حق سوچیں گے، کبھی باطل گفتگو نہیں کریں گے، کبھی باطل کے بارے میں نہیں سوچیں گے. کیوں نہیں سوچیں گے؟ حضور نے ایک موقع میں فرمایا ھذا رجل لا يحب الباطل، یہ وہ حضرت عمر ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے. بس مزید 1-2 باتیں کر کے پھر اپنے دوسرے اسٹیپ پہ چلوں گا. ٹھیک ہے نا؟ 4 اسٹیپ بتائے نا آج سے انشاءاللہ اپنے بیان میں 4 اسٹیپ کریں گے ہم. تو پہلا اسٹیپ میں جلدی ختم کرتا ہوں. اب اسی طرح ہوگا بھائی، اب مجبوری ہے کیا کریں. تو انشاءاللہ حصول برکت کے لیے جو بھی موضوع لے کر کے آئیں گے، حصول برکت کے لیے اس میں سے کچھ نہ کچھ سن لیں گے، کچھ سیکھ لیں گے. دیکھو میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم بیان میں کسی بھی عالم دین کے بیان میں 100 باتیں سنیں، 100 باتیں، عمل ایک پر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، آتے رہو، سنتے رہو، جاتے رہو. سننے کا تو ثواب ملے گا، اس کا انکار ہی نہیں ہے. لیکن ایک قول آپ نے بزرگوں کا سنا ہوگا، العلم بلا عمل کا شجر بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے درخت بغیر پھل کے. کیا فائدہ ایسے درخت کا جو پھل ہی نہ دے؟ تو کیا فائدہ ایسے علم کا جس پر عمل ہی نہ ہو؟ تو اس لیے. اور ایک بات اور بتائیے، بھی یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ تو بڑی زبردست بات کسی نے کہی تھی، یہ بھی قول ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ خیر الکلامی ما قل وما دل. اب اس کو ایزی کروں تو اس کو سمجھ لیجیے آپ، گفتگو ایسی ہو شارٹ ہو مگر سویٹ ہو. گفتگو ایسی ہو شارٹ ہو مگر سویٹ ہو. تو اسی کو لیتے ہوئے انشاءاللہ ہر جمعے کو شارٹ گفتگو کریں گے ٹاپک کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر دوسرے اسٹیپ پہ جائیں گے. تو آخری بات حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے جناب فاروق اعظم کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے. قرآن پاک میں 20 سے زیادہ آیتیں وہ ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم کے مشورے پر نازل ہوئی ہے. جیسے میں ایک موٹی سی مثال عرض کروں، مقام ابراہیم کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں بیان بھی موجود ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پر حج عمرہ کرنے والے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے، اللہ پاک اور ان کو بھی ہم سب کو بھی اللہ بار بار زیارت عطا فرمائے. مقام ابراہیم موجود ہے ماشاءاللہ. اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، آپ پڑھیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، میرے بندو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مطلب نماز پڑھنے کی جگہ. یہ آیت پتہ کیسے نازل ہوئی تھی؟ سنو. ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مشورہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ کتنا اچھا ہو جائے اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں. یعنی ہم نماز پڑھنے میں فوکس زیادہ کس کو کریں؟ مقام ابراہیم کو. حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ مشورہ تھا، فوراً سدرہ کے مکی جبریل امین آ گئے. کہا یا مصطفیٰ کریم، اللہ رب العالمین نے آپ کی بارگاہ میں آپ کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی ہے، اپنے صحابہ کو پڑھ کے سنا دیجئے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یعنی جو مشورہ جناب فاروق اعظم نے دیا، ہاتھوں ہاتھ اللہ نے اس کو قبول فرما کر آیت نازل فرمائی قرآن پاک میں. آج بھی وہ آیت موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، میرے بندو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ. اسی طریقے سے ایک بات بتاؤں، یہ ہم جو صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں بالکل کرنی ہے، اور واجب ہے حج کرنے والوں پر بھی، عمرہ کرنے والوں پر بھی. مگر اس کو جو واجب ہونے کا سلسلہ وہ کیسے ہوا؟ سنو. ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کتنا اچھا ہو اگر ہم صفا مروہ کی سعی کریں، اگر ہم
صفا مروا کی سعی کرے کتنا اچھا ہو. اللہ پاک نے قرآن پاک کے دوسرے بارے میں آیت نازل فرمائی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. آیت نازل ہو گئی. چلو چکر لگاؤ, صفا مروا پہ دوڑو, صفا مروا کی صحیح کرو. یہ آیت کس کے مشورے پہ آئی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر. 20 سے زیادہ آیتیں اس طرح کی جن کو کہتے موافقات عمر. اگر یہ لفظ آپ کو یاد رہے تو کر لیجئے گا, موافقات عمر, یہ ایک لفظ یاد رکھ لیجئے گا. اس کا معنی یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر نازل ہونے والی قرآن پاک کی 20 سے زیادہ آیتیں. یہ شان حضرت عمر فاروق اعظم کی. تو انشاءاللہ آپ جب محرم شریف کے بیان میں تشریف لائیں گے تو جہاں ہم کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں, امام حسن کا, امام حسین کا, حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا مرتبہ بیان کرتے ہیں, مولا علی کا مرتبہ بیان کرتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ تینوں خلفاء حضرت صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی مرتبہ الحمدللہ بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو آپ سے یہ بھی گزارش ہے آج سے ہی انشاءاللہ اپنی مسجد سرائے والان میں اب سے لے کر بڑی رات تک انشاءاللہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد, زیادہ لمبا چوڑا نہیں, مختصر انشاءاللہ بیان ہوگا. اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ یہ رہے گا جیسے ہی نماز عشاء کے فوراً بعد سورہ ملک کی تلاوت ہوئی, سورہ ملک کی تلاوت کے فوراً بعد ہمارا بیان شروع ہو جائے گا. منقبت امام علی مقام کی شان میں جو ناشری پڑھنی ہے وہ انشاءاللہ بیان کے فوراً بعد صرف 3 اشعار ہوں گے, اس کے بعد فوراً فاتحہ خوانی ہو جائے گی. لہٰذا تمام اسلامی بھائی اس دعوت کو بھی عام کریں اور کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. ماشاءاللہ 1:15 بجے میرا ٹاپک مکمل تو نہیں ہوا مگر جو میرا ایک اسٹیپ تھا وہ مکمل ہو گیا. آپ کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے. جو حضرات بعد میں تشریف لائے ہیں ان کو بھی بتا دوں, میں نے یہ بتایا تھا شروع میں کہ انشاءاللہ اب سے یعنی اس نئے سال میں ہمارے جو بیانات جمعے کے ہوں گے ان کو ہم 4 اسٹیپ پہ ڈیوائڈ کریں گے. پہلا اسٹیپ جو ٹاپک ہم لے کر کے آئیں گے اس کے تعلق سے بیان ہوگا. دوسرا انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بتائی جائیں گی. تیسرا انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی آپ کو ورد دیں گے, وظیفہ دیں گے پڑھنے کے لیے, جس سے آپ کے کاروبار میں, بزنس میں برکت ہوگی, آپ کی خواہشات جو نیک جائز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ آخری میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہم شریعت مطہرہ کا بتائیں گے. تو انشاءاللہ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے چلنے کے بارے میں, سنتیں اور آداب. اس میں سنتیں بھی ہیں اور اسلام کے جو مستحبات ہیں چلنے کے حوالے سے کیا ہیں, سنیے. نمبر 1 پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں ارشاد رب العباد ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور زمین میں اتراتا نہ چل, بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. نمبر 2 بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک شخص 2 چادریں اوڑے ہوئے اترا کر یعنی اکڑتا ہوا چل رہا تھا اور گھمنڈ یعنی تکبر میں تھا, وہ زمین میں دھسا دیا گیا, قیامت تک دھستا ہی جائے گا. نمبر 3 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ سے پکڑ لیتے. یہ بھی سنت ہے, دوستوں کے ساتھ چل رہے ہیں نا تو سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے کسی دوست کا ہاتھ پکڑ لیا. سنت پر عمل کرنے کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا, ورنہ ہم تو ہماری روٹین میں ہم جب چلتے ہیں تو ہاتھ پکڑ ہی لیتے ہیں, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. سنت پر عمل کرنے کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. نمبر 4 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے, گویا ایسا لگتا آپ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں. نمبر 5 گلے میں سونے یا کسی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے, لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں, مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے. گلے میں سونے کی چین یا بریسلیٹ پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں کی بھی ناجائز ہے. نمبر 6 اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے, نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھے کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے, اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو بیمار لگے. امرد یعنی وہ نوجوان لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہ نکلی ہو یا خوبصورت نوجوان لڑکے کا ہاتھ نہ پکڑے. شہوت کے ساتھ کسی بھی مرد کا ہاتھ پکڑنا یا مصافحہ کرنا یا ہاتھ ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نمبر 7 راستہ چلنے میں پریشان نظری سنت نہیں, مطلب ادھر ادھر بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا, چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور بلا ضرورت کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, یہ سنت نہیں ہے. نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ نماز عید کے لیے گئے, جب واپس گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی صاحبہ کہنے لگی آج کتنی عورتیں دیکھی, آپ خاموش رہے. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھتا رہا بس. سبحان اللہ. نمبر 8 کسی کے گھر کی بالکنی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر دیکھنا,
مناسب نہیں۔ نمبر 9، چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجیے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ یا ہمارے یہاں پر یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہم چلتے ہیں نا تو پیچھے کون آ رہا ہے پتہ چل جاتا ہے، چپل کے گھسٹنے کی آواز آتی ہے نا، یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں پٹ 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 پٹ، اتر رہے ہیں تو پٹ پٹ پٹ، یہ تہذیب کے خلاف ہے، سنت نہیں ہے۔ لہٰذا چلیں تو اس انداز سے چلیں، سیڑھی پر چڑھیں تو اس انداز سے چڑھیں، اتریں تو اس انداز سے اتریں کہ جوتے چپل کی آواز پیدا نہ ہو۔ راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں کہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 11، راہ چلتے ہوئے کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کان کھجاتے رہنا، بدن کا میل انگلیوں سے چھڑانا، پردے کی جگہ کھجانا وغیرہ یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ نمبر 12، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو بھی چیز آڑے آئے اسے لاتے مارتے جاتے ہیں، یہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے۔ اس طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ نیز اخبارات، یہ لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی لیبل والی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا بے ادبی بھی ہے۔ پیدل چلنے میں گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے۔ جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک پار کیجیے۔ اگر آپ بیچ سڑک پر ہو اور گاڑی آ رہی ہو تو بھاگ پڑنے کے بجائے موقع کی مناسبت سے وہیں کھڑے رہ جائیے کہ اس میں حفاظت زیادہ ہے۔ نیز ریل گاڑی گزرنے کے اوقات میں پٹریاں عبور کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ ریل گاڑی کو کافی دور سمجھ کر گزرنے والے کو جلدی یا بے خیالی میں کسی تار وغیرہ میں پاؤں الجھ جانے کی صورت میں گرنے اور اوپر سے ریل گاڑی گزر جانے کے خطرے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نیز بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پٹری سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے، جیسے اسٹیشنوں پر ان قوانین پر عمل کیجیے۔ آخر میں ہے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے ہو سکے تو روزانہ پون گھنٹہ ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے، انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی۔ چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع میں 15 منٹ تیز تیز قدم، پھر 15 منٹ نارملی رفتار سے، اور آخر میں 15 منٹ پھر تیز تیز قدم چلیے۔ اس طرح چلنے سے سارے جسم کو ورزش ملے گی، نظام انہضام یعنی ہاضمہ درست رہے گا، ریح، گیس، قبض، موٹاپا، دل کے امراض اور دیگر کئی بیماریوں سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ یہ کتاب ہے جس کا میں نے گزشتہ جمعے کو ریفرنس دیا تھا نا، 550 سنت آداب، امیر اہل سنت کی زبردست کتاب ہے۔ تو آج اس میں سے ہم نے 15 سنت اور آداب سماعت کی ہیں ماشاءاللہ چلنے کے حوالے سے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، اور اللہ کرے مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق ملے، آپ کو بھی۔ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، کاش ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف محبت کے دعوے کرنا کریں، بلکہ محبت کے دعوے کرنے کے ساتھ ساتھ کاش ہم آقا علیہ السلام کی سنتوں پر دل و جان سے عمل کریں۔ تو آج ہمیں جو چلنے کی سنتیں پتہ چلی ہیں، انشاءاللہ ہم آج سے ہی، چونکہ آج ماشاءاللہ سال کا پہلا دن ہے، لہٰذا اس نئے سال کے اندر ہم جو نئے ارادے کر رہے ہیں، بہترین نیتیں کر رہے ہیں، ان میں ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آقا علیہ السلام کی سنتوں پر اس پورے سال میں بہت طریقے سے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ میرے آج کے بیان کے 2 اسٹیپ مکمل ہوئے۔ تیسرا اسٹیپ، کوئی ورد آپ انشاءاللہ جمعے کو سماعت کر لیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ حضرت میں بازار جاتا ہوں، میری مارکیٹ میں دکان ہے، میرے پڑوس میں بھی وہی دکان ہے جو میری دکان ہے، مطلب میری بھی جیسے کرانے اسٹور کی دکان، پاس والے کی کرانے اسٹور کی، گراہک اس کی دکان پہ بہت زیادہ آتے ہیں، میرے پہ اتنے نہیں آتے۔ اس طرح کی شکایت ہمارے کئی بھائیوں کی ہوتی ہے۔ حضرت جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہ آج تو بہت کما کے لاؤں گا، بیوی بچے خوش ہو جائیں گے، مگر جاتا ہوں تو خالی ہاتھ آتا ہوں، یہ اتنا نہیں کما پاتا۔ تو ایسا کوئی ورد دے دیجیے حضرت، تو میں آپ کو پرٹیکولر ایسا ورد انشاءاللہ آج بتاتا ہوں، امیر اہل سنت کا بتایا ہوا ہے، بڑا پاورفل ہے، اس پر الحمدللہ میں نے بھی عمل کیا ہے۔ اس کو آپ بھی ذرا سا چیک کریں، عمل کریں، اس کے اوپر چیک کرنے کا مطلب ہے عمل کریں، بڑی برکت ملے گی۔ اور ویسے بھی میرا تو عقیدہ ویسا بھی ہے، اور آپ کا بھی یہی ہوگا، اور آپ کا بھی ہے کہ جہاں دنیا کی ساری دوائیاں دم توڑتی ہے، ہمارے رب کا نام کام آتا ہے۔ دنیا بھر کی ساری دوائیوں میں وہ برکت نہیں ہے جو میرے رب کے ایک نام میں برکت ہے۔ سن لیجئے، جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کریں، یا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، یا آپ آفس جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، کوئی مال سیل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی مال بہت دنوں سے پڑا ہوا ہے، کوئی ڈھنگ کا گراہک مل ہی نہیں رہا، کوئی لیوال مل ہی نہیں رہا، ڈھونڈ رہے ہیں مگر مل تو رہے مگر اس ڈھنگ کے نہیں مل رہے، وہ سستے سستے میں نپٹنے والے آ رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اچھا گراہک مل جائے یار، تو اچھے نفع سے مال میرا بک جائے۔ یہ ورد یاد کر لیں آپ، جب بھی کوئی چیز بیچنی ہو، نیا کام شروع کرنا ہو، یا گھر سے باہر جا کر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق پورا ہو جائے کام، تو سنیے 20 ٹائم 20 مرتبہ یہ ورد پڑھ لیں، یا نافعو
ہجے کرتا ہوں، نون الف زبر نا، فا زیر فی، عین پیش او، نافعو، شروع میں یا لگانا ہے، یا نافعو. کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ تھوڑا زور سے بولے. اب کیا پڑھنا ہے آپ بھی پڑھیں گے، یا نافعو. آخر میں عین ہے، اس کی آواز یہاں سے نکلتی ہے حلق کے بیچ والے حصے سے، تو اس کا دھیان رکھنا ہے. یا نافعو. جب بھی کوئی بھی کام شروع کریں، جیسے بھی نماز جمعہ کے بعد آپ دکان پہ جائیں گے، یہاں سے نمٹ کے دکان پہ جائیں گے کام وام کرنے کے لیے، تو مسجد سے نکلنے کے بعد جب آپ دکان پہنچو اس سے پہلے یہ پڑھ لیں 20 مرتبہ. اس کی برکت یہ بتائی ہے میرے مرشد نے کہ آپ جو کام کریں گے انشاءاللہ اس ورد کے پڑھنے کی برکت سے وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. اس کی عادت بنائیں آج سے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بتا دیا آپ کو. اول آخر درود شریف ضروری ہے، کیونکہ جب تک تالے میں چابی نہیں لگاؤ گے تالا نہیں کھلے گا. ایسے کسی ورد کے اول آخر درود کی چابی نہیں لگاؤ گے تو ورد وہ برکت نہیں دے گا جو دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو درود کی برکت سے ویسے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو یا نافع 20 بار. آخر میں ایک مسئلہ بتا دوں پھر انشاءاللہ ٹائم اور آ جا رہا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہمارے یہاں پر ریگولر جمعہ پڑھتے ہیں وہ غور کر رہے ہوں گے، گزشتہ کچھ ہفتے ایسے گئے ہیں بیچ میں کہ جب ہم نے خطبہ پڑھا، ویری شارٹ، اتنا سا خطبہ، جیسے مجھے یاد پڑا گزشتہ جمعے کو جو میں نے خطبہ پڑھا تھا وہ چھوٹا خطبہ تھا. تو میں یہ بات اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں بتانا تاکہ شریعت کا مسئلہ بھی اس سے آپ کے جو ہے پاس چلا جائے اور غلط فہمی بھی دور ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ میرے پیٹ پیچھے باتیں نہ کرتے ہو، مگر کسی کو آپ بتائیں کہ ہماری مسجد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت چھوٹا خطبہ ہوا ہے تو باتیں کریں. چھوٹا خطبہ چھوٹا ہونا نہیں چاہیے. اتنا سا چھوٹا خطبہ پڑھا امام صاحب نے. جب خطبہ نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز جمعہ صحیح ہونے کے لیے 7 سے 8 شرطیں، ایک بھی شرط نہیں پائی گا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا. جب تو خطبہ صحیح نہیں ہوا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرتا ہوں، آپ کی دعاؤں سے مجھے اللہ نے تھوڑا بہت جو علم عطا فرمایا ہے نا، تو اسی کے آدھار پر میں آپ حضرات کو کچھ باتیں بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ مجھ پر وشواس رکھیے، جو ہوگا صحیح ہوگا. سب سے پہلے دل ایسا کلیئر، آئینے کی طرح صاف رکھیے. خاص طور سے میرے حوالے سے اگر آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو میں پلیز یہ دل سے گزارش کر رہا ہوں آپ سے، کبھی شیطان کے وسوسوں میں مت آئیے امام صاحب نے یوں کیا، یہ بولنا نہیں چاہیے تھا، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. خطبہ اتنا چھوٹا پہلی بار سنا یار زندگی میں. برائے کرم اپنے دوستوں سے ڈسکس کرنے کے بجائے، باہر شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بننے کے بجائے، ابھی میں مرا تو نہیں نا، اب میرے پاس آ جائے. جب تک میں زندہ ہوں آپ جتنی بھی غلط فہمی میرے تعلق سے ہو، خاص طور سے میں اس نئے سال کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، پیچھے جو ہو گیا اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے. بہت سارے گناہ نامے اعمال میں ہیں ہمارے. اللہ امام حسین کے آخری سجدے کے صدقے میں اپنی بارگاہ کا ہم سب کو مقبول بندہ بنا لے. جو ہو گیا ختم، ہم اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں، اب نئی زندگی شروع کرتے آ جاؤ نئے سال میں. تو اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میرے تعلق سے میرے کسی بھی بھائی کے، کسی بھی میرے بڑے بزرگ کے ذہنوں میں کوئی بھی غلط فہمی ہو، پلیز آ جائے. آپ میں جانتا ہوں بہت بزی رہتے ہیں، آپ مجھے بلا لیں، کال کر دیں، میسج کر دیں، کسی بھی طریقے سے آپ مجھ سے رابطہ کریں اور اس غلط فہمی کو دور کر دیں. وہ غلط فہمی کسی بھی تعلق سے، امام صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں، آپ یہ بول دیجیے امام صاحب یہ تقریر کے اندر آپ کو نہیں بات بولنی چاہیے تھی، دوسری بات بولتے اس کی جگہ. اب کچھ بھی ہو پلیز، میں اپنے مقتدیوں کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں، اس لیے آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ماشاء اللہ وہ تو میرے والد سامان ہیں. گزارش ہے تو غلط فہمیاں دور کیجیے. تو سب سے پہلے آپ کو وشواس رکھنا چاہیے کہ امام صاحب نے خطبہ پڑھا ہے نا، اب مجھ سے کوئی کچھ بھی کہے، امام صاحب نے پڑھا ایک دم صحیح ہے، شریعت کے مطابق چلتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، اگر پھر بھی چلو غلط فہمی آ جائے، اتنا چھوٹا خطبہ، تو میں آپ کو شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں جس شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے نا. سنو، بہار شریعت کی پہلی جلد میں جہاں جمعے کا بیان ہے وہاں پر جمعے کی قائم ہونے کی شرطیں لکھی ہوئی ہے کہ جمعہ صحیح ہونے کی یہ شرطیں. ان میں ایک شرط ہے خطبہ. اب خطبے کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، خطبے میں کیا کیا چیزیں سنت ہے اور خطبہ کتنا ہونا چاہیے. تو سنو، صاف مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ خطبے کا مقصد ہوتا ہے ذکر الہی. اگر امام نے خطبے میں کیا کہا سبحان اللہ، پھر بیٹھ گئے، دوسرے خطبے میں کھڑے ہوئے الحمدللہ، پھر نیچے اتر کے آ گئے اللہ اکبر، یاد رکھنا خطبہ ہو گیا. بھائی جان پلیز سنیے، ادھر ادھر کی باتوں میں چاہیے، کتاب میں آئی ہے اسلام کیا کہتا ہے، دین اسلام کی باتیں پڑھیے. تو بہار شریعت جو کہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے خطبے کا مقصد ہوتا ہے ذکر الہی. تو وہ سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اتنا سا مکروہ ہے، سبحان اللہ اور امام صاحب بیٹھ گئے خطبہ پڑھ کے صرف سبحان اللہ پڑھا، خطبہ تو ہو گیا مگر صرف اتنا چھوٹا سا پڑھنا مکروہ ہے. تھوڑا سا بڑا کیجیے.
ٹھیک ہے نا. تو جو ہم جو 3-4 ہفتے تک پڑھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, تو وہ ظاہر سی بات اس سے تو بہت بڑا تھا. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اس سے تو بڑا تھا نا. تو اس لیے یاد رکھیے گا, خطبے کا مقصد ذکر الہی ہے. اگر سبحان اللہ یا صرف الحمدللہ یا صرف لا الہ الا اللہ یا صرف اللہ اکبر ہی خطبے میں پڑھا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا گیا, تو اتنا پڑھنا مکروہ ضرور ہے, مگر وہ خطبہ بھی ہو گیا اور نماز بھی ہو گئی. مگر اتنا سا پڑھنے کے وجہ سے تھوڑا سا زیادہ ضرور پڑھنا چاہیے. یہ غلط فہمی کے حوالے سے ایک ضروری بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے ذہن سے صاف کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.